نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صائما من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں۔ ان آخری دنوں کے اندر ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ صدقۃ الفطر ہے، یعنی جب رمضان کے روزے ختم ہوں گے تو ہر آدمی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جس نے آدمی نے روزے رکھے ہیں اور جس نے نہیں بھی رکھے اور وہ صاحب زکوٰۃ ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھے، لیکن پھر بھی صدقہ فطر اس پر بھی لازم ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو وہ صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو فائدے ہیں اور دو مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان جب روزے رکھتا ہے تو روزے کے دوران اس سے بے شمار غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے ہیں، یعنی زبان کی لائن سے، آنکھوں کی لائن سے، کانوں کی لائن سے، اور بھی بے شمار۔ کہاں ہمارا روزہ جو ہے وہ ایک مکمل روزہ ہے۔ مکمل روزہ تو وہ ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ اور ہاتھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، اور فرمایا کہ جو اعلیٰ انبیاء، صدیقین اور بڑے حضرات ہیں ان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے جی، یعنی ان کے مائنڈ کا بھی روزہ ہے۔ مائنڈ کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہ آئے، یعنی گناہ کا تصور مائنڈ کے اندر بھی نہ آئے۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ دن کو جو آدمی اپنی افطاری کی فکر میں لگا رہتا ہے اس نے بھی گناہ کیے۔ افطاری کی فکر میں اس کو جب یہ فکر لاحق ہو کہ میں نے ابھی روزے کے لیے یہ سامان لینا ہے اور یہ سامان لینا ہے، اس کی توجہ اس طرف ہے۔ فرمایا یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، جن کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے مائنڈ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ وہ دل کے اندر بھی اور اپنے مائنڈ کے اندر بھی ایسی بات نہیں لا سکتے کہ وہ دن کو پھر اسی دو میں لگے رہیں کہ بھائی افطاری کا سامان اور کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو وہ فرمایا کہ ان کے دل کا بھی اور مائنڈ کا بھی روزہ ہے۔ عام آدمی کا تو روزہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے اور شہوات سے پابندی کرے، لیکن جو خاص ہیں ان کا آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور اپنا ہاتھوں کا بھی، کانوں کا بھی، اور جو اخص الخواص ہیں جو ان سے بھی اونچے ہیں، ان کے مائنڈ کا بھی روزہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے صدقہ فطر کے فوائد کیا ہیں کہ ایک تو جو آدمی روزے کی حالت میں اسے کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے صدقہ فطر کے وسیلے سے وہ اس کے روزوں کو پاک کر دیتے ہیں، طاہر کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جو فرض ادا کرتا ہے تو فرض تو اپنی پوری آداب کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا، تو کل قیامت کے روز اگر فرضوں میں کچھ کمی پیشی ہوگی تو جو نوافل اور سنتیں اس نے پڑھی ہیں ان کے ذریعے سے ان کے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ تو فرمایا اس لیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ یہ سمجھو کہ اس کے لیے سٹپنی کا کام کریں گے کہ جو آدمی کے لیے جب گاڑی خراب ہو جائے اور پھر سٹپنی نہ ہو تو آدمی کو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ
اس کی جو اس کے نقص رہ گیا ہے نوافل جو ہے نا اس کی تکمیل کریں. اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس سے طعامۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کے پوشاک کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے جوتیوں کا، تو ان کو بھی عید کے اندر انسان شامل کرے. صاحب نصاب ہے، اللہ نے اس کو کپڑے دیے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے تیار کیے ہیں جی، اپنے لیے بھی کیے ہیں، کیونکہ صاحب استطاعت ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ اپنے کپڑے بنا سکتے ہیں، نہ بچوں کے بنا سکتے ہیں، نہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں، اور ان کو بھی عید کے اندر ان غرباء کو بھی شامل کیا. تو یہ دو مقصد ہیں، ایک تو روزوں کی تطہیر ہوگی اور دوسری مساکین کے لیے ان کا روٹی کا، روزی کا اور پوشاک کا انتظام ہوگا. اور یہ جو صاحب نصاب ہے اس پر یہ فرض ہے. اگر کسی کی بیوی صاحب نصاب ہے تو فقہا نے لکھا کہ وہ بیوی جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ وہ خامد اس کی طرف سے ادا کرے. ہاں جو نابالغ بچے ہیں، جو باپ ہے وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے. اب دیکھیں انہوں نے تو روزے نہیں رکھے تو ان کی تطہیر کیسی ہے؟ تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ مساکین کو اس کے اندر شریعت نے تو ایک بہانہ کہا کہ وہ کسی طریقے سے آدمی خرچ کرے اپنے بچوں کی طرف سے، ان کی طرف سے صدقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے. تو وہ کیا ہوگا؟ کیا 2 سیر گندم ہے، تو آج کل جو ہے نا وہ علماء نے یہاں جو انگلینڈ کے لیے 5 پاؤنڈ رکھے ہیں، تو جس کے بچے چھوٹے ہیں ان کی طرف سے بھی وہ 5 پاؤنڈ صدقہ فطر ادا کرے، ان کی طرف سے یہ صدقہ ہوگا. تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور بڑا اہم ہے. اب اس کے لیے جو ٹائم ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. نماز میں جانے سے پہلے جو عید الفطر ہے اس میں جانے سے پہلے وہ صدقہ فطر ادا کریں، یعنی غرباء مساکین کے اندر تقسیم کر دیں نماز پڑھنے سے پہلے. اور پہلے سے مراد یہ ہے کہ ابھی 2-3 دن رہ رہے ہیں، جنہیں ادا کرنا ہے تو ابھی کر دیں، تاکہ ان کا اگر ہم عید والے دن کا باسکٹ میں جا کر ڈالیں گے تو کسی مسکین کو اس کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ تو مقصد ہے اسلام نے کہا کہ ان کو ہم نے شامل کرنا. اور یہ ہمارے ملک میں نہیں، یہاں ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ بھائی وہ جو مسجد میں جائیں گے نا تو باسکٹ میں 5 ڈال دیں گے. حالانکہ پاکستان انڈیا میں اس طرح کے نہیں ہے. لوگ پہلے وہ صدقہ فطر وہ ادا، وسطوں میں وہاں رواج نہیں ہے کہ وہ جائیں گے اور وہ ڈالیں گے اور رکھیں گے. اپنا صدقہ فطر ابھی ادا کر دیں، ابھی 3 دن ہے وہ ادا کر دیں. جو کسی غریب نے کپڑے لینے ہیں، کوئی کھانے کے لیے سامان لینا ہے تو وہ لے سکے. تو اس کے لیے بہت سارے یہاں تو کسی کو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جس کو دیا جا سکے. لیکن میرا جو میرا فتویٰ ہے، جو اگر آپ مجھے مفتی مان لیں، تو یہ جو ابھی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں میں نے ان کی حالت دیکھی ہے، اور مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ نے بھی فتویٰ دیا تھا کہ یہاں کے جو مدارس ہیں ان کے جو طلباء ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے. لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں نا، بچے اور بچیاں، ان کو بھی زکوٰۃ اور فطرانے سے پیسے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں، یہ بیچارے بہت ہی غریب قسم کے لوگ ہیں. اپنا سارا کچھ پونجی سارا کچھ بیچ باچ کے یہاں آئے ہیں، اور اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم جہاں وہاں جائیں گے